الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ استاد جی، ایک آدمی 3 دفعہ ٹیلی فون کرتا ہے اور اگلا نہیں اٹھاتا، اس کے بعد پھر وہ بار بار کال کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ 3 دفعہ کرنی چاہیے کال، اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ توجہ رکھیں گے۔ کیوں نہیں؟ اس کو قیاس کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے آؤ، مزید تنگ نہ کرو۔ تو اس 3 دفعہ پہ قیاس کر کے، ہاں بے تکلفی ہو علیحدہ بات ہے، 3 دفعہ جب بیل چلی گئی اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل ہمارے پاس وہ دستک ہے، اسی کو کہتے ہیں قیاس، اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ جب آدمی کسی کے گھر جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اس کے بعد مصافحہ کرے یا معانقہ کرے۔ سنت ہے، آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، مصافحہ کرنا اگلے کا کام ہے، معانقہ کرنا گلے سے لگنا یہ اگلے کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو، آپ ہاتھ ہے کہ آگے کرو، وہ ہاتھ نہ دے سکے، تو مسئلہ چونکہ پوچھا گیا تو میں بتا رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کے لیے سنت ہے۔ مصافحہ کرے یا معانقہ کرے یہ اگلے کا کام ہے۔ مجلس درس یا مجلس واعظ میں کوئی داخل ہو یا لوگ نفل پڑھ رہے ہو تو اونچی آواز سے السلام علیکم کہنا چاہیے یا کہ نہیں؟ آہستہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جو نفل نہیں پڑھ رہا، ویسے بیٹھا ہے، اگر لوگ نفل پڑھ رہے ہیں یا درس ہو رہا ہے، اتنی آواز سے السلام علیکم مسجد میں آ کے کہنا یا کسی مجلس میں کہ اس میں خلل آئے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ مزید کسی کو بات نہ سمجھ آئے تو سمجھ لیں۔ کئی مصلوں پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کو بچھانا کیسے؟ ان کو بچھانا بھی نہیں چاہیے، اور ان پہ نماز پڑھنی مکروہ تحریمہ ہے۔ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، ایک ہے بیت اللہ کی تصویر مبارک، وہ نہیں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا نبی علیہ السلام کا نام، پھر اس پہ پاؤں آئیں گے، اس پہ سجدہ ہوگا، مکروہ تحریمہ ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ عقیدہ رجت اور عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ یہ بڑی مشکل بات ہے، توجہ کریں گے تو کئی لوگ وہ ہیں جنہیں پوری زندگی باتیں یاد رہتی ہیں۔ عقیدہ رجت یہ ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اہل بیت میں سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، امام مہدی کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے۔ یہ عقیدہ رجت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف برفع اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، ان پہ موت نہیں آئی، باقی یہ عقیدہ۔ اور عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ عقیدہ تناسخ یہ ہے، کئی لوگوں کا یہ ذہن ہے، وہ فرقے غلط ہیں، باطل، کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا روح جو ہے وہ کسی اور بچے کے جسم میں چلی جاتی ہے جس نے پیدا ہونا ہے، پھر وہ دنیا میں، پھر وہ فوت ہونے لگے اور میں۔ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا، عقیدہ تناسخ۔ کئی ایسے بدبخت ہیں، میں نے بھی سنا ہے، اور جی فلاں کی روح دیکھے نا، اس کے پوتے کی شکل میں آ گئی ہے، بالکل شکل ملتی ہے، شکل ملنی اور بات ہے، اور روح جی پوتے کی آ گئی، دیکھا دادے کی آ گئی تو پوتا بالکل اس طرح ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے، غلط فرقہ ہے۔ روح ایک ہی کی ہے، چلی گئی جدھر بھی گئی، جنت میں یا دوزخ میں، قیامت کے دن اس جسم میں آئے گی۔ اللہ کے پاس کوئی روحوں کی کمی ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ آئے؟ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، میرے بڑے اچھے بھائی
محمد اسلم صاحب کوٹلی متولیہ والے، یہ اس ہفتے میں عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کی بہو بھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیٹا ادھر ہوتا ہے ریاض میں۔ خاص دعا کرنا میرے اس بھائی کے لیے، یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ایک دفعہ اسی جگہ میں بیٹھا تھا، سخت گرمی تھی، زور کے بعد پڑھا رہا تھا، یہ آئے تھے آج سے کوئی 30-32 سال پہلے، کسی مسئلے میں میرے ساتھ بحث کرنے لگے، غالباً وہ تیجا، چوتھا، 10واں اور یہ مسائل تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آیا، انہیں بھی غصہ آ گیا، لیکن اللہ پاک نے ان کا دل میری طرف ایسے پھیرا کہ بچہ بھی حافظ قرآن ہے، صحیح موحد ہیں، ہر جمعہ سردی گرمی میں یہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اللہ ہمیں بھی ان جیسا کر دے۔ اب پھر جا رہے ہیں عمرے پہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جو ہمارے پڑوس میں ہمارا روحانی بیٹا اکرم فوت ہوا، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ آخرت کے برزخ کے حالات تو ہی جانتا ہے، وہ اور جتنے پچھلے ہفتے میں اس سے پہلے نیک گنہگار مرد و عورت، چھوٹے بڑے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، کوئی بھی امتی فوت ہوا، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ، میرا چھوٹا بھائی اسلم عمرے پہ جا رہا ہے، اس کی مکہ المکرمہ میں حاضری، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ میں جو حاضری ہے قبول فرمانا۔ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی وہاں جلدی پہنچا دیں، اللہ ہمیں بھی وہ سعادت نصیب فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو، بہت سارے مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما دو، بہت سارے گناہوں کے گڑھوں میں گر چکے ہیں، اللہ ہدایت دے دو، اللہ ہدایت دے دو، اللہ ہدایت دے دو۔ اللہ ہم جن نیک کاموں کا ارادہ کی ہوئی ہیں پائے تکمیل تک پہنچا دو۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے یا گھر میں ہے جس کے ارادے اچھے نہیں، اللہ اسے ہدایت دے دو، اللہ اسے ہدایت دے دو۔ ہر آدمی کے دل میں نیکی کی محبت، گناہ کی نفرت ڈال دو۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرماؤ۔ اللہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اللہ اس میں اپنی رحمت فضل فرما کے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دو۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دو۔ اللہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، اے اللہ ہم نکمے ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے فضل و رحمت سے ہماری بخشش فرما دو، دنیا بھی بھلی کر دو، آخرت بھی بھلی کر دو۔ اللہ یہ ادارہ پورے علاقے کا محسن ہے، میرا محسن ہے، میرے شاگردوں اور اولاد کا محسن ہے، میری انجمن کا محسن ہے۔ اللہ قیامت تک اسے جوانی عطا فرماؤ، اسے میں بہاریں عطا فرماؤ، خزاؤں سے محفوظ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔